السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج 8 مارچ ہے، یوم خواتین ڈے کے موقع پر ہم آپ کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں، ہماری آواز تبدیلی کی آواز بنے۔ جب ہم آنکھیں کھولتے ہیں تو ہمیں اپنے معاشرے میں ایک الگ تبدیلی نظر آتی ہے۔ یہ کوئی اور تبدیلی نہیں، بلکہ وہ یہ ہے کہ ہندوستان میں خواتین ہمت اور حوصلے کے ساتھ اپنے گھروں سے باہر جانے کے لیے تیار ہیں۔ یہ ایک بہت بڑی انقلابی تبدیلی ہے۔ اپنے حقوق کے لیے دہلی، بنگلور اور کولکتہ کی سڑکوں پر احتجاج کرنے والی خواتین ہندوستان کے اہم حصوں سے آتی ہیں اور پسماندہ معاشرے سے تعلق رکھتی ہیں۔ اب وہ اپنے وجود کی بھلائی کے لیے لڑنا جانتی ہیں۔ وہ جانتی ہیں کہ ملکی آئین کا تحفظ ہمارا فرض ہے۔ وہ معاشرتی، ثقافتی یا سیاسی تمام شعبوں میں خواتین کے کردار سے بخوبی واقف ہے۔ خواتین کا عالمی دن خواتین کے کارنامے کو تسلیم کرنے اور ان کی حوصلہ افزائی کے لیے منائے جانے والا دن ہے، لیکن یہ سچ ہے کہ خواتین کی سرگرم شرکت کے بغیر ہر دن نامکمل ہے۔ ہندوستان میں ہم خواتین کو بار بار اپنے حقوق کے لیے لڑتے ہوئے دیکھتے ہیں۔ صرف یہی نہیں، وہ دوسری خواتین کو بھی متاثر کر رہی ہیں۔ کمزور خواتین پر بھی ان کا اچھا اثر پڑتا ہے اور آواز بلند کرتی ہیں۔ جن کے پاس آواز نہیں ہے، ان کی آواز بن رہی ہیں۔ شاہین باغ میں حصہ لینے والی خواتین نے تمام خواتین کو حوصلہ دیا ہے۔ خواتین جو ان مظاہروں پر قائم ہیں، انہوں نے یہ ثابت کیا ہے کہ خواتین کی سرگرمی اور مظاہرے با اختیار بنانے کی ایک جگہ ہے۔ اس طرح کے مظاہروں نے نہ صرف خواتین کو ایک نئی آواز دی ہے، بلکہ خواتین کو نئی قوت بھی بخشی ہے۔ جاری احتجاج عورت کے حقیقی وجود کی ایک اور واضح مثال ہے۔ کسانوں کے احتجاج میں خواتین کی شرکت بھی ایک اہم موڑ کی باعث بنی ہے۔ ہندوستان کے نیوز چینلوں نے خواتین کا چہرہ کبھی بھی مثبت انداز سے پیش نہیں کیا، لیکن خواتین کے شدید احتجاج کی وجہ سے بین الاقوامی میڈیا نہ چاہتے ہوئے بھی خواتین کے احتجاج کے بارے میں بات کر رہی تھی۔ خواتین نے حکمران طبقے کو ایک واضح پیغام دیا ہے کہ جب ملک میں امن و امان اور مساوات کا سوال آتا ہے تو وہ صرف بیکار اور خاموش نہیں بیٹھیں گی۔ دنیا بھر میں خواتین کی طرف سے ان نعروں کے ساتھ احتجاج کیا گیا ہے۔ ہم خاموش نہیں ہیں، ہم کمزور نہیں ہیں، خواتین کی متحد ایک قوت ہے جیسے نعروں نے خواتین کی شخصیت کو تبدیل کر دیا ہے۔ ملک کی نصف آبادی شہری کی حیثیت سے اپنی ذمہ داریوں سے بخوبی واقف ہیں۔ ہمارا فرض ہے کہ ہم کھڑے ہوں اور اپنے حقوق کی آواز بلند کریں۔ ہمارا فرض ہے کہ ہم حکمران طبقے کے مظالم کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں۔ ہمارا فرض ہے کہ ہم اپنی بنیادی حقوق کے لیے آواز اٹھائیں۔ ہمارا فرض ہے کہ ہم اپنے عظیم آئین کا تحفظ کریں۔ ہماری زندگی میں اختلاف میں اتحاد کو شامل کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ خواتین اب جانتی ہیں کہ ان کا فرض ملک کے لیے کیا ہے اور انہیں کیا کردار ادا کرنا چاہیے۔ جب خواتین کو ان کے حقوق کا احساس ہوا تو انہوں نے اپنی آواز بلند کی۔ یہ آواز ہماری اگلی نسلوں کے لیے سنی جائے گی۔ پورا ملک اس واقعے کا گواہ ہے جہاں سردی دھوپ سے نظر انداز کر کے ہر عمر کی عورتیں گلی میں اتر گئیں۔ حکومت نے بالواسطہ اور بلا واسطہ دونوں طرف سے ان کی آواز دبانے کی کوشش کی۔ اس پس منظر میں ان کے قوانین، پالیسیاں اور ڈرامے ایک ایک کر کے سامنے آ چکے۔ ایک معاشرہ تب ہی مضبوط ہوتا ہے جب اس معاشرے کی عورتیں مضبوط ہوتی ہیں۔ ہم سب کے اندر ایک طاقت ہے، ایک آواز ہے، یہ ہمیں معاشرے کی برائیوں کے خلاف اٹھ کھڑے ہونے کی ترغیب دیتا ہے۔ یہ معاشرے کے مجرموں کے کانوں میں خوف کی آواز بن کر گونجتی ہے۔ اب ایک ایسے معاشرے کی ترقی کی مثال بنیں گی جس کے ابتدا میں نام مختلف ہوگا۔ اس گروپ میں اپنا نام شامل کریں، کیونکہ اب سے آپ کی آواز ہوگی جو نہ صرف ہمارا رخ بدلے گی بلکہ اربوں خواتین کو با اختیار بنائیں گی، ان کی آواز بلند کریں گی اور ہمت سے آگے بڑھنے کی قوت دے گی۔ یہ ایک مشکل کام ہے لیکن ناممکن نہیں ہے۔ تو آئیے آواز بلند کرنے میں ایک دوسرے کی مدد کریں۔ جیسا کہ میلنڈا گیٹس نے کہا، آواز والی عورت ایک مضبوط عورت ہے،
لیکن اس آواز کو تلاش کرنا سب سے مشکل کام ہے۔ آئیے ہم اس نئی تبدیلی کے علم بردار بنیں اور آئندہ آنے والی نسلوں کو حوصلہ دیں۔ جو بھی ہم یقین کریں گے، جسے ہم تبدیل کرنا چاہتے ہیں، وہ ہم ہی سے تبدیل ہو جائے گا۔ ہمارا فرض ہے کہ ہم کبھی شکست نہ کھائیں۔ دموع سبيل مريح تنهدى يا